افغانستان میں اپنے وقت کے دو بڑے سپر پاور آخر ان لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر کیسے مجبور ہو گئے؟ جب روس حملہ آور ہوا تب بھی یہی صورتحال تھی، جب امریکہ حملہ آور ہوا تب بھی یہی صورتحال تھی کہ انہیں اپنی کثرت تعداد کے اوپر، اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر اور اپنے ساتھ جو ان کے بلاکس تھے، جو گروپس تھے، ان کے اوپر یقین تھا کہ یہ سارے مل کے ہماری سپورٹ کریں گے، ہم سپر پاور ہیں، ہم جیسے ہی وہاں پہ داخل ہوں گے یہ لوگ ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ مگر طالبان کی کوالٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک انہیں ٹیکنالوجی بہت زیادہ نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ تعداد میں فوجیں نہیں دیں، مگر انہیں قوت ایمانی سے، حرارت ایمانی سے، قوت یقین سے، اپنے حقوق کے لیے کٹ مرنے کے جذبے سے اللہ رب العزت نے انہیں بے انتہا نوازا ہے۔ افغانستان کے اندر امریکہ نے افغانیوں سے لڑنے کے لیے فوجی اور پولیس محکمے بنائے، لیکن ایک مہینہ بھی وہ ان کے سامنے ٹک نہیں سکی۔ تو اب یہ طالبان کی قوت ایمانی تھی یا پھر وہ جو سپر طاقت ہے امریکہ، اس کی بزدلی تھی؟ سب سے پہلی جو مزے کی بات ہے، دلچسپ بات ہے، جو میں پہلے بھی کئی دفعہ پروگرامز میں کہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے اداروں کے اعلیٰ افسران اعلیٰ تربیت حاصل کرنے کے لیے امریکہ جاتے ہیں۔ تو ایک بات تو آپ امریکی تربیت کا اگر آپ نے عملی نمونہ دیکھنا ہے تو وہ افغانستان میں دیکھ لیں۔ کوریا کی مثال ہمارے سامنے، اگر دنیا طالبان کو تسلیم نہیں کرتی تو کیا یہ افغانستان کو سنبھال سکیں گے؟ کوریا کے معاملے میں بھی آپ عالمی دنیا کی منافقت دیکھیں گے۔ کوریا کے پاس ہر طرح کے اسلحہ موجود ہے، ان کے پاس میزائلز موجود ہیں، ان کے پاس اٹامک وارہیڈز بھی سننے میں آ رہا ہے کہ موجود ہے، سارا کچھ ان کے پاس ہے۔ ان کے اوپر صرف زبانی کلامی پابندیاں ہیں، ان کے اوپر دنیا نے اکٹھا ہو کے حملہ نہیں کیا۔ طالبان کو انہوں نے ہر طریقے سے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، طالبان پر پابندیاں بھی لگائی گئیں، طالبان کے اوپر حملے بھی کیے گئے، طالبان کے اوپر آپ کو بتاتا چلوں اتنی بمبنگ ہوئی جتنی ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں ملا کے بھی نہیں ہوئی۔ اس اکیلے ملک کے اوپر اتنی بمبنگ ہوئی، اور وہ بمبنگ اتنی خطرناک تھی، اس میں ایسے بم استعمال کیے گئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر برسائے جانے والے ایٹم بموں نے اتنی تابکاری خارج نہیں کی جتنے افغانستان پر گرائے جانے والے ڈیزی کٹر B-52 دوسرے طیاروں سے بمبنگ کی گئی تھی، انہوں نے جو تباہی مچائی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے طالبان سے سلوک میں دنیا اور امت مسلمہ کی منافقت کی، کہ پوری دنیا کو بشمول امت مسلمہ کو حقوق انسانی تو یاد ہے، لیکن طالبان کی بات انہیں حقوق انسانیت بھول جاتی ہے۔ پوری دنیا عوامی رائے کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن جب بات طالبان کی آتی ہے تو انہیں عوامی رائے کی فکر نہیں ہوتی۔ پوری دنیا بشمول امت مسلمہ معاہدے کے پاسداری کے بارے میں بڑے بڑے لابھ رکھتے ہیں، لیکن جب بات طالبان سے معاہدے کی آتی ہے تو یہ لوگ اپنے معاہدوں سے مکر جاتے ہیں یا انہیں پھر یاد ہی نہیں رہتے۔ آج ہم اپنا سب سے پہلا کویشچن ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب سے یہی کریں گے کہ افغانستان میں اپنے وقت کے دو بڑے سپر پاور آخر ان لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر کیسے مجبور ہو گئے؟ جی تھینک یو مجیب۔ اس بارے میں ہم کئی پروگرامز میں آپ کے ساتھ بھی اور مختلف شوز میں، مختلف پروگرامز میں بات کر چکے ہیں، تو آج یاد دہانی کے لیے مختصراً دوبارہ کر لیتے ہیں کہ جب روس حملہ آور ہوا تب بھی یہی صورتحال تھی، جب امریکہ حملہ آور ہوا تب بھی یہی صورتحال تھی کہ انہیں اپنی کثرت تعداد کے اوپر، اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر اور اپنے ساتھ جو ان کے بلاکس تھے، جو گروپس تھے، ان کے اوپر یقین تھا کہ یہ سارے مل کے ہماری سپورٹ کریں گے، ہم سپر پاور ہیں، ہم جیسے ہی وہاں پہ داخل ہوں گے یہ لوگ ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ مگر طالبان کی کوالٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک انہیں ٹیکنالوجی بہت زیادہ نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ تعداد میں فوجیں نہیں دیں، مگر انہیں قوت ایمانی سے، حرارت ایمانی سے، قوت یقین سے، اپنے حقوق کے لیے کٹ مرنے کے جذبے سے اللہ رب العزت نے انہیں بے انتہا نوازا ہے۔ یہی نتیجہ ہوا کہ جب جنگ ہوئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف ٹیکنالوجی تھی، ایک طرف اہل ایمان تھے، ایک طرف تعداد تھی، ایک طرف قوت یقین تھی، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، صرف افغانستان کی تاریخ نہیں، گزشتہ 5000 سال کی انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی تعداد کا اور یقین کا مقابلہ ہوا، جب بھی ٹیکنالوجی کا اور ایمان کا مقابلہ ہوا تو اللہ رب العزت نے فتح اہل ایمان کو دی۔ اور موجودہ دور میں، آج کے عہد میں، طالبان نے یہ ہزاروں سال پرانی سنت دوبارہ زندہ کر کے دکھا دی کہ اگر آپ کا دل ایمان سے منور ہے، اگر آپ اپنے کاز سے سنسیئر ہیں، اگر آپ قوت یقین سے مالا مال ہیں، تو دشمن بے شک 50 ملکوں کا الائنس بنا کے آ جائے، دشمن بے شک بڑے بڑے طیاروں کے ساتھ B-52 طیاروں کے ساتھ کارپوریٹڈ بمبنگ کرے، بے شک وہ بمبنگ اتنی زیادہ ہو کہ جتنی 2 ورلڈ وارز کے اندر بھی نہیں کی گئی، تب بھی آپ اپنے دشمن کو ذلت کے ساتھ اپنے ہی تھوکا ہوا چاٹ کر نکل بھاگنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں یہ بات کہی کہ یہ لوگ منافقت بہت زیادہ کرتے ہیں، لائک امریکہ نے افغانستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پر تباہی کی، اب جب تعمیر کا وقت آیا تو یہ لوگ بھاگ گئے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جب آپ نے کہا کہ تباہی کی، اس تباہی کے دور سے ہی دیکھ لیں، اس ٹائم سے سٹارٹ کر لیں کہ سب سے پہلے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر جو مشکوک حملے کیے گئے، پینٹاگون کے اوپر جو مشکوک حملہ کیا گیا، پوری دنیا کے جو انڈیپینڈنٹ تھنکرز تھے،
جو انڈیپینڈنٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹس تھے، سب نے متفقہ کہا کہ یہ انسائیڈ جاب ہے۔ انسائیڈ جاب کا مطلب ہے کہ یہ امریکی CIA، امریکی پینٹاگون اور کچھ صہیونی تنظیموں کی ملی بھگت ہے، بیرونی طاقت کی طرف سے یہ حملہ نہیں کیا گیا، مگر ان تمام آوازوں کو خاموش کر دیا گیا، انہیں اس وقت میڈیا پر نہیں آنے دیا گیا، کچھ لوگوں کو اٹھوا دیا گیا، کچھ لوگوں کو غائب کروا دیا گیا جن کا آج تک پتہ نہیں لگ سکا کہ وہ بندے کہاں پر ہیں۔ اس کے بعد امریکہ نے واشگاف الفاظ میں پوری دنیا کو مخاطب کر کے کہا کہ یا تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو، یعنی اس نے پوری دنیا میں کسی کے لیے غیر جانبدار رہنے کا سبب چھوڑا ہی نہیں کہ یا تم ہمارے ساتھ دو گے یا تم طالبان کا ساتھ دو گے۔ اگر تم خاموش رہو گے، ہمارے ساتھ مل کر طالبان کے اوپر حملہ نہیں کرو گے تو ہم سمجھیں گے کہ تم طالبان کے ساتھ ہو۔ اور یہاں پر وہ ممالک جو بات کرتے ہیں سوورینٹی کی، جو بات کرتے ہیں اپنے حق کی، جو بات کرتے ہیں آزادی اظہار رائے کی، جو بات کرتے ہیں انصاف کی، ان تمام ممالک کو سانپ سونگھ گیا اور وہ امریکی بدماش کی چھتری تلے یہ سارے کے سارے سہم کر دم ہلاتے ہوئے جمع ہو گئے۔ اس کے بعد جب یہ حملہ کرنے کے لیے گئے ہیں تو ونس اگین اس نے وہ ممالک جنہوں نے فوجی سپورٹ نہیں دی تھی ان سے لاجسٹک سپورٹ کے نام پر سب کچھ مانگ لیا۔ وطن عزیز پاکستان میں جنرل مشرف اور اس کے ساتھی جو لوگ تھے انہوں نے امریکہ کو تعاون کے نام پر، لاجسٹک سپورٹ کے نام پر کیا کچھ مہیا نہیں کیا۔ اچھا، اب یہ سارا کچھ دنیا نے دیکھا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف دنیا کی منافقت جو انصاف کے والے سے دیکھیں کہ امیر طالبان کے ساتھ بات کی گئی، لوگوں نے کہا کہ تم اپنے مہمان کو ان کے حوالے کر دو، اور مزے کی بات ہے میں مہمان کا نام لوں گا تو آپ کا چینل بند ہو جائے گا۔ جو امریکیوں کا، جو ملا عمر کا مہمان تھا اس کا نام لینا آج بھی ان کے نزدیک وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس نے تو بڑے سادہ سی بات کی کہ آپ 9/11 حملوں میں اس کے ملوث ہونے کے ثبوت ہمیں مہیا کریں، ہم اس پر مقدمہ چلائیں گے، اسے سزا دیں گے۔ ان کے پاس کسی قسم کے ثبوت نہیں تھے، صرف دھوس اور بدماشی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا آپشن دیا، انہوں نے کہا کہ آپ کسی تیسرے غیر جانبدار ملک کا انتخاب کر لیں، وہاں پر ان کی عدالت میں ثبوت دیں، ہم ان کی عدالت میں اس کا مقدمہ لڑتے ہیں، اگر یہ ہار گیا تو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ بالکل ٹھیک، مگر وہ بھی نہیں کر سکے۔ اور آج جب امریکہ خاک چاٹنے کے بعد یہاں سے رسوا ہو کر نکلا تو ونس اگین طالبان کی موجودہ حکومت کی طرف سے یہی سٹیٹمنٹ آئی کہ وہ جو ہم نے 20 سال پہلے آپ سے ہمارے مہمان کے بارے میں ثبوت مانگے تھے کہ وہ 9/11 کے حملوں میں ملوث ہے، ہمیں وہ ثبوت پیش کیے جائیں، اور 20 سال کے بعد بھی امریکہ وہ ثبوت دینے سے قاصر ہے۔ تو دنیا کی منافقت تو آپ نے اس وقت بھی دیکھ لی کہ وہ کیا ہوا۔ اب پوری دنیا نے ساتھ مل کر ایک غلطی کی، ڈر کے کی، دھمکی میں آ کے کی، کسی لالچ میں کی، مگر دنیا نے تو غلطی کی، وہ 48-50 ملک مل کے اس نہتے ملک کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ اب جب اس حملے کا، اس غلطی کا ازالہ کرنے کا وقت آیا، آپ نے افغانستان کا پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، آپ نے افغانستان میں لاشوں کے ڈھیر لگا دیا، آپ نے وہاں پہ بیماریوں اور معذور بچوں کی قطاریں کھڑی کر دیں۔ اب وقت تھا کہ آپ وہاں سے نکلتے ہوئے اپنی غلطی کا ازالہ کرتے، افغانستان کو اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہونے کی مدد دیتے۔ مگر ونس اگین یہاں پہ دنیا کی منافقت زدہ چہرہ آپ نے سب نے پھر دیکھا کہ دنیا اپنی غلطی ماننے کو یا اس کا ازالہ کرنے کو پھر بھی تیار نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب آپ افغانستان کو اس طریقے سے بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے تو پھر افغانستان اپنے وسائل پیدا کرنے کے لیے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے، داعش اور اس جیسی دوسری تنظیموں کو وہاں سے نکالنے کے لیے جو امریکہ اور مغرب کی پلانٹڈ ہے، پھر وہ کچھ کرے گا جس پر ونس اگین یہ دانتوں تلے انگلی داب لیں گے اور کہیں گے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، حالانکہ وہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے وقت کریں گے۔ تو یہ دنیا کی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دنیا کا منافقت بھرا چہرہ سامنے آ گیا، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ رونا کا مقام یہ ہے کہ مسلم امہ کی منافقت بھی سامنے آ گئی۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ایک طرف تو یہ تعمیر سے بھاگے، دوسری طرف جو افغانستان کے بین الاقوامی اثاثے ہیں ان پر بھی یہ ممالک قابض ہیں، تو چلے تعمیر نہ کر کے دے، کم از کم ان کے پیسے تو انہیں واپس دینا، وہ اپنے کچھ نہ کچھ تو کریں۔ یہ تمام ممالک نہیں، امریکہ مین اس کا گینگ لیڈر ہے، ایک آدھ ملک اس کے ساتھ شامل ہے جہاں پہ ان کے اثاثے موجود ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ تعمیر نو تو انہوں نے، واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نہیں کرنی، انہوں نے ان کے اپنے اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پاکستان نے امریکہ سے F-16 طیارے خریدنے تھے اور اس کے لیے ڈیل فائنل ہو چکی تھی، دستخط ہو چکے تھے، پاکستان نے رقم بھی ٹرانسفر کر دی، اس کے بعد وہ پاکستان کی رقم بھی کھا گئے، طیارے بھی کھا گئے، بلکہ طیارے جن گیرج میں، جن ایئرپورٹس پر وہ سٹور تھے، رکھے گئے تھے، ان کا کرایہ پاکستان سے لیتے رہے کہ یہ تمہارے طیارے ہیں، تمہیں دینے نہیں ہیں، مگر شاید کسی وقت دے دیں تو انہیں یہاں رکھنے کا کرایہ تو ہمیں دو نا۔ یہ ضلالت ہی ہے نا ساری کی ساری۔ تو یہی سب کچھ انہوں نے طالبان حکومت کے ساتھ کیا، اور پھر پوری دنیا سے انہوں نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے پیسے اکٹھے کیے، مختلف ممالک سے فنڈ لیے کہ ہم نے افغانستان کی تعمیر نو کرنی ہے، اور وہ تمام کا تمام پیسہ جو ہے وہ افغان عوام پر نہیں لگا۔ کچھ پیسہ تو امریکی کے بینکوں میں پڑا ہے، مغرب کے بینکوں میں پڑا ہے، کچھ پیسہ انہوں نے اشرف غنی حکومت اور اس سے پہلے حامد کرزئی کی حکومت کو دیا،
ان بندوں کو دیا جو ان کے غلام تھے, ان کے پپٹ تھے, کہ تم کسی بھی طرح سے یہاں پر جمہوری نظام کو رائج کرو, اپنے اقتدار کو دوام بخشو. اور وہ بھی انہی کے پروردہ تھے, اپنے آقا کو دیکھ کے بندہ فالو کرتا ہے. انہوں نے بھی ان پیسوں کو اقتدار کے لیے, جمہوری نظام کے لیے, افغان عوام کے لیے استعمال کرنے کی بجائے ذاتی اثاثے بنانے میں استعمال کیا. ذاتی اثاثے انہیں پتا تھا کہ افغانستان میں بنیں گے تو ہم سے چھین لیے جائیں گے. وہ ذاتی اثاثے بھی انہوں نے مغرب میں جا کے بنائے, کسی نے امریکہ میں بنائے, کسی نے برطانیہ میں بنائے, کسی نے جرمنی میں بنائے. اب مزے کی بات ہے کہ جو پیسہ دنیا کے ملکوں سے آیا تھا افغانستان کی تعمیر نو کے لیے, وہ ان حکمرانوں کے پرسنل اکاؤنٹس میں گیا, ان کے اثاثوں کی شکل میں ونس اگین انہی ملکوں میں چلا گیا. اب افغانستان کا وہ پیسہ جن جن ملکوں میں موجود ہے, بیسیکلی وہ افغانستان کا حق ہے. اگر ان ملکوں میں شرم حیا یا غیرت نام کی کوئی چیز ہے, افغانستان کا پیسہ واپس کیوں نہیں کرتے گے؟ افغانستان کا پیسہ اس لیے واپس نہیں کرتے کہ اگر افغانستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا, اس نے دنیا کو اسلامی عمارت اسلامیہ کر کے دکھا دیا کہ اس حکومت کا یہ وجود ہے اور اس طریقے سے کام کر سکتی ہے, تو یہ سرمایہ دارانہ نظام کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہوگی. سرمایہ دارانہ نظام جو اس وقت اپنی آخری سانسوں پر ہے, وہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے. تو اس لیے سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ دینے کے لیے اسلامی نظام سے خوف زدہ ان ممالک نے ان کے سرمایہ کو منجمد کیا ہوا ہے. ابھی میں نے آپ کے ساتھ ہی شاید پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے برین ڈرین کی بات کی تھی کہ افغانستان سے جتنے بھی ہنرمند افراد ہیں, اسکلڈ پرسن ہیں, انہوں نے ویزے دے کے جائز یا ناجائز طریقے سے افغانستان سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا. کس لیے؟ کہ افغانستان کو پاس ٹیکنیکل افراد نہ ہو, مینجمنٹ کے افراد نہ ہو, افغانستان کی حکومت فلاپ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب, ہم افغانستان میں مسلم دنیا کی منافقت کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو اس بارے میں میرے ذہن میں ایک جو نام آیا وہ قطر کا ہے کہ جب امریکہ کے اور افغانستان کے مذاکرات ہوئے تو قطر جو ہے وہ اس میں پیش رہا, اس نے اپنی جگہ بھی دی, وہاں پہ سہولت کار تھا مذاکرات. بالکل. لیکن اب جب تعمیر نو کی باری آئی یا تسلیم کرنے کی باری آئی تو قطر کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, آپ نے خود ہی تو سارا کچھ کہہ دیا کہ قطر بیسیکلی امریکہ کا سہولت کار تھا. جب امریکہ کو افغانستان سے باعزت راستہ چاہیے تھا جو مل نہیں رہا تھا, پھر انہیں وہاں سے اپنے فوجیوں کو ان کی جان بچا کے وہاں سے نکالنا مقصود تھا, تو طالبان وہاں سے نکلنے دے نہیں رہے تھے, پاکستان یہاں سے تعاون کر نہیں رہا تھا, چائنا ان کے راستے مسدود کر کے بیٹھا ہوا تھا, رشیا سے تعاون کی اپیل نہیں کی جا سکتی تھی. اب یہ ساری صورتحال سامنے تھی. تو اب کس طریقے سے طالبان کو ایسے مذاکرات پر لایا جائے, مذاکرات کی ایسی ٹیبل پر بٹھایا جائے جہاں ان کی منت ترلا کیا جائے, انہیں ریکویسٹ کی جائے کہ خدا را امریکی فوجیوں کو, مغربی فوجیوں کو یہاں سے نکلنے کے لیے راستہ دیا جائے, انہیں انخلا کرنے کا موقع دیا جائے. تو وہ مذاکرات کہیں نہ کہیں تو کرنے تھے, افغانستان میں وہ ہو نہیں سکتے تھے. تو اس کے لیے انہوں نے قطر کو چوز کیا, اور قطر نے امریکی سہولت, قطر نے طالبان کے لیے کام نہیں کیا, قطر نے امریکی سہولت کار کا کام کیا. امریکی فوجیوں کو, امریکی اثاثوں کو بچانے کے لیے اس نے وہاں پہ طالبان کا دفتر کھلوایا, وہاں پہ طالبان کو فیسیلیٹیٹ کیا, وہاں پہ مذاکرات کنڈکٹ کروائے. یہ سارا کچھ تھا جو امریکہ کا فائدہ تھا. مگر اب جب وہ مذاکرات ہو گئے, امریکی فوجیوں کا انخلا بھی ہو گیا, جو معاہدہ ہوا اس کے اوپر مختلف طاقتوں نے سائن کیے, ان کی گارنٹیز تھیں, مگر ان تمام معاملے میں دنیا کی منافقت اور مسلم امہ کی منافقت ایک مرتبہ پھر سامنے آ گئی. اب یہ سب دام سادے بیٹھے ہیں. اب جب طالبان کو تسلیم کرنے کی باری آئی تو قطر, جس نے وہاں پہ آفس کھولا تھا طالبان کا, سب سے پہلا حق تو اس کا تھا کہ وہ کہتا کہ سب سے پہلا دنیا میں آفس طالبان کا ہم نے بنا کے دیا تھا, تو سب سے پہلے ہم طالبان کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جائز اور قانونی حکومت ہے, اور افغانستان میں حکومت کرنا ان کا حق ہے, افغانستان کے عوام کی فلاح کا سوچنا ان کا حق ہے, افغانستان کی تعمیر نو کرنا ان کا فرض ہے. چاہیے تو یہ تھا, مگر قطر اس سلسلے میں جس پسو پیش سے کام لے رہا ہے, اس سے صاف نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے امریکی خوف ہے کہ اگر میں نے یہ قدم اٹھا لیا تو کہیں امریکی دست شفقت, حالانکہ امریکی دست شفقت وہ کانٹوں بھرا ہوتا ہے, وہ احساس بعد میں ہوتا ہے کہ یہ دست شفقت نہیں تھا, کہ دست نحوست تھا. تو وہ جسے دست شفقت سمجھ رہے ہیں کہ وہ اٹھ نہ جائے, در حقیقت وہ دست نحوست ہے. جتنی جلد وہ اٹھ جائے اتنا طالبان کے ساتھ ساتھ قطر والوں کے لیے بھی اچھا ہوگا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, افغانستان کے اندر امریکہ نے افغانیوں سے لڑنے کے لیے فوجی اور پولیس محکمے بنائے, لیکن ایک مہینہ بھی وہ ان کے سامنے ٹک نہیں سکی. تو اب یہ طالبان کی قوت ایمانی تھی یا پھر وہ جو سپر طاقت ہے امریکہ, اس کی بزدلی تھی؟ دیکھیں, اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلی جو مزے کی بات ہے, دلچسپ بات ہے, جو میں پہلے بھی کئی دفعہ پروگرامز میں کہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے اداروں کے اعلیٰ افسران اعلیٰ تربیت حاصل کرنے کے لیے امریکہ جاتے ہیں. تو ایک بات تو آپ امریکی تربیت کا اگر آپ نے عملی نمونہ دیکھنا ہے تو وہ افغانستان میں دیکھ لیں. امریکہ اور بھارت نے مل کے افغان آرمی کی تربیت کی تھی, امریکہ اور بھارت نے مل کے افغان پولیس کی ٹریننگ کی تھی, امریکہ اور بھارت نے مل کے وہاں مینجمنٹ کا جو خاکہ بنایا تھا, ان کی ملی جلی کوشش تھی. اس کا نتیجہ جو آپ نے کہا کہ ایک مہینہ بھی نہیں لگا اور یہ تاش کے پتوں کا ڈھیر ثابت ہوئے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی تربیت کا معیار کتنا اعلیٰ ہے. جس طرح جب بھارت میں ہمارے ایک انتہائی مخلص دوست, جن کا پاکستان پہ بہت احسان ہے,
دیکھیں ہم بلا وجہ بھارت سے الجھتے رہتے ہیں. بھارت میں بہت اچھے لوگ ہیں جو پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں. ہاں ان میں سے ایک بڑے بہت محترم دوست ہیں جن کا پاکستانی قوم قرض دار ہے, ابھی نندن صاحب. ہم ان کے قرض دار ہیں. اگر ابھی نندن پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی جرت یا حماقت جو بھی کہہ لیں وہ نہ کرتا تو MiG 21 کو انجام تک کیسے پہنچایا جاتا؟ JF Thunder 17 جو تھا ہمارا, اسے ٹیسٹ کیسے کیا جا سکتا تھا؟ تو آپ کو پتا ہے کہ اس چند منٹ کے ٹاکرے کے بعد پوری دنیا میں MiG 21 کی شیئر جو ہے گر کے زمین تک آ گئے, اور JF Thunder زمین سے آسمان تک چلا کے F-16 سے زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہوگی. دنیا کے مختلف ممالک سے اس کے لیے آرڈرز آنے لگے, اور پاکستان نے کچھ آرڈرز کو آنر بھی کیا. تو یہ ابھی نندن بیسیکلی پاکستان کی جانب سے میں سمجھتا ہوں اسے تمغہ حسن کارکردگی ملنا چاہیے. آپ اس کی مخالفت نہ کیا کریں. وی سلیوٹ ٹو ابھی نندن. اچھا ابھی ہمارے ویسے نا کچھ اور طیارے بھی بنے ہیں تو ہمیں انہیں بھی ٹیسٹ کرنا ہے. تو انہوں نے ابھی نندن کو پروموشن دیا سنا ہے ریسنٹلی, تو آئی ہوپ کہ وہ تاریخ دہرانے کے لیے دوبارہ آئے گا. وش کے کام. تو جس طرح ابھی نندن کا یہ احسان ہے, اسی طرح امریکہ نے اور بھارت نے مل کے جو انویسٹمنٹ کی تھی کئی بلین ڈالر کی افغان آرمی کے اوپر, وہ بھی ہمارے اوپر احسان ہے اگر ہم سمجھیں تو, کہ ہم جو اپنے کروڑوں ڈالر امریکہ سے تربیت دلوانے کے لیے اپنے افسران کو وہاں بھیج کر خرچ کرتے ہیں, ہم جو ذہنی طور پر امریکہ سے اتنے مروب ہیں کہ تمام کی تمام یونیورسٹیاں میرے آپ جیسے کئی بندے مل کے بھی لوگوں کو ذہنی مروبیت سے نہیں نکال پا رہے, وہ امریکہ نے اپنے پلے سے بلینز آف ڈالر خرچ کر کے ثابت کیا کہ ہماری تربیت, ہمارا ہتھیار کسی کام کا نہیں ہے, اس پر بھروسہ نہ کرنا. دس از نمبر 1. تو کہ ان کی تربیت کھل کے سامنے آ گئی. دوسری چیز طالبان کی ایمانی قوت. اچھا طالبان کی ایمانی قوت جو ہے وہ تو امریکہ کے خلاف یا نیٹو فورسز کے خلاف سامنے آئی. اب طالبان جو لڑنے کے لیے جا رہے تھے وہ جا رہے تھے افغان فوج کے ساتھ جو ان کے ہم نسل تھے, ان کی زبان بولنے والے تھے, ان کی طرح کلمہ پڑھنے والے تھے, اور ان سب کے سامنے اور افغان عوام کے سامنے طالبان کا گزشتہ دور حکومت تھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں ہوا, جس میں انہوں نے دیکھا کہ بلا جواز ٹیکسز نہیں لیے گئے, جس میں دیکھا کہ بلا جواز اغوا اور کڈنیپنگ اور اغوا برائے تاوان جسے ہم کہتے ہیں وہ معاملات نہیں ہوئے, پوسٹ کی کاشت نہیں ہوئی, ہیروئن کی فروخت نہیں ہوئی. یہ سارے معاملات لوگوں کے سامنے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ طالبان نے ٹیک اوور کرنا شروع کیا ہے تو افغان آرمی بھی بیسیکلی وہ کہتے ہیں سن آف دا سوائل, اسی زمین کے بیٹے تھے نا, تو انہوں نے دیکھا کہ بہتر یہی ہے, ان سے لڑیں گے تو یہ ماریں گے, اور اگر ہم ہتھیار ڈال دیں گے تو شاید ہم بچ جائیں. اور طالبان نے ثابت بھی کیا کہ اگر آپ غلطی کرنے کے بعد رجوع کرتے ہیں تو ہمارے دل تمہارے لیے کھلے ہیں. ٹھیک. اس کا مطلب یہ کہ سر ہم اپنے افسران کو آئندہ امریکہ کی بجائے افغانستان ٹریننگ کے لیے بھیجیں. نہیں وہ تو اگر اسلحے کی ٹریننگ کے لیے بھیجیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ اسلحہ امریکہ کے پاس زیادہ ہے یا روس کے پاس زیادہ ہے یا چائنا کے پاس زیادہ ہے, لیکن اگر آپ نے گوریلا وار کی ٹریننگ لینی ہے تو آپ خود سوچیں کہ اس وقت پوری دنیا میں گوریلا وار کی سب سے ایکسپرٹ فورس کون سی ہے. دس از نمبر 1. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ افغانستان فوج کے لیے بھیجیں, پاکستانی فوج کا بہت کنٹریبیوشن ہے, افغانستان میں بے شمار لڑاکے ایسے ہیں جن کی ٹریننگ ہم لوگوں نے کی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے امریکہ آپ کیا سیکھنے کے لیے جاتے ہو؟ آپ اپنے دشمن سے سیکھ کر دشمن کو نیست و نابود کیسے کر سکتے ہو؟ ہمیں اپنا مسلم بلاک کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ اگر پاکستان کا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا نیٹ ورک بہت اچھا ہے تو پاکستان کو مسلم ممالک کو ساتھ لے کے انہیں سکھانا چاہیے انٹیلیجنس نیٹ ورک کیسا ہوتا ہے. اگر پاکستان کے پاس اٹامک ایسٹس ہیں تو یہ ٹیکنالوجی دوست مسلم ممالک کو کیسے دی جانی چاہیے. اگر افغانستان کے پاس گوریلا جنگ کا سب سے زیادہ تجربہ ہے تو ان سے گوریلا جنگ کے بارے میں چیزیں پوچھ لینی چاہیے. اس میں کون سی برائی ہے؟ مسلم ممالک کو اکٹھا ہونا پڑے گا, بالکل اس طرح جس طرح عالم کفر گزشتہ 200 سال سے اکٹھا ہے. سر آپ پوچھنے کی بات کریں, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلم ممالک افغانستان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ اب جب افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دینے کی باری تھی تو کئی مسلم ممالک جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ تھے. اب یہ دوغلا پن کیوں ہے؟ یہی تو امت مسلمہ کا المیہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک کے حکمران ہیں, خواہ وہاں پہ بادشاہتیں ہیں, خواہ وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے, خواہ وہاں پہ جمہوریت ہے, وہ سب کے سب اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے, اپنی کرسی کو مضبوط رکھنے کے لیے امریکی چھتری کا سایہ ضروری سمجھتے ہیں. حالانکہ ان کے سامنے موجود ہے کہ امریکہ ان لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ان سے کیا سلوک کرتا ہے. خواہ وہ ایران کا بادشاہ ہو, رضا شاہ پہلوی ہو, خواہ وہ کسی مسلم ملک کا ڈکٹیٹر ہو, خواہ وہ کسی غیر مسلم ملک کا امیر ہو, جہاں جہاں امریکہ کو مفادات ہوتے ہیں وہاں یہ ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرتا ہے, جہاں اس کے مفادات ہوتے ہیں وہاں یہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتا ہے, جہاں اس کے مفادات ہوتے ہیں وہاں وہ بادشاہت کو سپورٹ کرتا ہے. مگر جیسے اس کے مفادات نکلتے ہیں یہ اپنا رخ گرگٹ کی طرح بدل لیتا ہے.
تو مسلمان ممالک جو آج سمجھ رہے ہیں کہ امریکی چھتری ان کے اقتدار کے لیے ضروری ہے، انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ امریکہ کی تو اپنی چھتری ٹوٹنے والی ہے، اس کے اندر سرمایہ دارانہ نظام اس وقت آخری سانسیں لے رہا ہے، تو یہ کب تک اس کا سہارا لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام عالم اسلام کو، جس میں سر فہرست پاکستان، ترکی اور عرب ممالک ہیں، ان لوگوں کو کھل کر افغانستان کا ساتھ دینا چاہیے، افغانستان کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، اسے ٹیکنیکل سپورٹ دینی چاہیے، اسے لاجسٹک سپورٹ دینی چاہیے، اسے ہنرمند افراد کی سپورٹ دینی چاہیے، اسے انٹیلیجنس سپورٹ دینی چاہیے۔ وہ تمام چیزیں جو افغانستان کو سٹیبل کرنے کے لیے ضروری ہیں، وہ عالم اسلام کو مہیا کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں عالم کفر کی طرف دیکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، روس افغانستان میں آیا، وہاں سے پیٹ کے چلا گیا، پھر افغانستان کے اندر امریکہ نے اپنے قدم جمائے، تو تب بھی یہی باتیں کی جا رہی تھی، اور جب امریکہ آیا تب بھی یہ باتیں مشہور تھی کہ پاکستان کا جو ہے طالبان کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ اور سپورٹ ہے۔ تو اگر تو چلیں اس بات کو ہم سچ بھی مان لیں، تو آپ جب طالبان کی حکومت قائم ہوگی افغانستان کے اندر، تو وہاں پہ استحکام کے لیے پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، روس کی باری تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے کھل کر ساتھ دیا تھا، لیکن اس مرتبہ المیہ یہ ہے کہ شاید ہم نے افغانستان کا ساتھ نہیں دیا، شاید ہم نے اس کی پشت میں چھرا گھونپا۔ ہم نے لاجسٹکس بھی دیں، ہم نے نقشے بھی فراہم کیے، ہم نے ملا عبدالسلام ضعیف سفیر کو جس طریقے سے اریاں کر کے اس کے حوالے کیا، وہ شاید صدیوں کی مسلم تاریخ کے منہ پر ایک بہت بڑا تمانچہ ہے۔ ہم نے کوئی ہیلپ نہیں کی، کم از کم میرے علم میں نہیں، اگر کی ہے تو مجھے نہیں پتا، بٹ ایکچولی آئی تھنک یہ صرف وہ کریڈٹ لینے جو آ جاتے ہیں اسی میری رائے ہے، کیونکہ میں وہاں موجود نہیں، میری اوپینین یہ ہے، جو میں گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن جو ہوا سو ہوا، وہ ماضی کا حصہ بن چکا۔ اب ہمیں اگلا قدم دیکھنا ہے، مستقبل کی طرف جھانکنا ہے، مستقبل کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ تو اب جو نظر آ رہا ہے آنے والے ڈیکڈز میں امریکہ کا اس خطے میں کردار نہ ہونے کے برابر ہوگا، اس کا صرف ایک پارٹنر بھارت رہ جائے گا، اور بھارت اگر ہم سب اکٹھے ہو گئے، اگر مسلم ممالک اکٹھے ہو گئے، اگر چائنا ہمارے ساتھ مل گیا، اگر روس ہمارے بلاک میں آ گیا، تو پھر بھارت بھی اکیلا کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو آئی تھنک کہ دس از ٹائم کہ پاکستان پرانی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے کھلے دل کے ساتھ اسے ویلکم کرے۔ آپ کو یاد ہوگا جب طالبان کا پچھلا دور تھا، 5 سالہ دور، وہ واحد دور تھا پاکستان اور افغانستان کی تاریخ میں جو ہمارے بارڈرز جو تھے وہ پرامن رہے، حتیٰ کہ اوپر وہ خاردار تار تک لگانے کی نوبت نہیں آئی۔ وہ اتنا پرامن دور کہ افغانستان جہاں 90% رقبے پر پوسٹ کاش ہوتی تھی، وہاں ملا محمد عمر نے ایک آرڈر جاری کیا، پوسٹ کی کاش ختم ہو گئی۔ وہاں جہاں پہ لوگوں کو اغوا کر کے لے جایا جاتا تھا برائے تاوان، وہ ایک آرڈر دیا، وہ سارے کا سارا بند ہو گیا۔ تو اتنا پرامن علاقہ صرف طالبان کے دور میں ممکن تھا۔ اگر آج طالبان کا وہ دور دوبارہ آ رہا ہے، بے شک وہ طالبان نہیں ہے، ان کی سیکنڈ یا تھرڈ یا فورتھ جنریشن ہوگی شاید یہ، مگر جو بھی ہوگی ان کے اندر کچھ نہ کچھ وہ بلڈ، کچھ نہ کچھ وہ اقدار تو موجود ہے۔ دس از ٹائم کہ ہم آگے بڑھ کر انہیں سینے سے لگا لیں۔ دیکھیں انہیں ضرورت ہے ٹیکنیکل افراد کی، آپ نہیں دیں گے تو بھارت دے دے گا، آپ نہیں دیں گے تو ایران دے دے گا، آپ نہیں دے گا تو کوئی اور ملک ٹانگ ڈالے گا۔ تو جو ملک وہاں پہ انہیں ٹیکنیکل سپورٹ دے گا، ان کے بندے وہاں سسٹم میں آ جائیں گے، اس ملک کے لیے کام کریں گے۔ آپ وہاں پر اپنا انفراسٹرکچر نہیں بناتے، کوئی اور ملک آ کے بنا لے گا، افغان طالبان پھر ظاہر ہے کل ان کا ساتھ دیں گے۔ آپ ان سے تجارت نہیں کرتے، چائنا کرنے لگ جائے گا۔ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ سکریپ، بہترین ایک کوالٹی کا سکریپ اس وقت افغانستان میں موجود ہے۔ پوری دنیا کا جو بہترین سٹیل ہے، بہترین فولاد ہے، بہترین لوہا ہے، وہ اس وقت وہاں موجود ہے۔ پوری دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی شکست و ریخت کا شکار ہو کے وہاں ملبے کی شکل میں پڑی ہے۔ آپ کیوں نہیں لیتے وہاں پہ جا کے؟ انہیں لیں، آپ کو لوہے کی ضرورت ہے، فولاد کی ضرورت ہے، سٹیل مل آپ کی بند پڑی ہوئی ہے، آپ کیوں وہاں سے سودا نہیں کرتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سرمایہ بھی دینا چاہیے، پاکستان کو طبی امداد بھی دینی چاہیے، پاکستان کو انٹیلیجنس سروسز بھی دینی چاہیے، پاکستان کو ان سے تجارت بھی کرنی چاہیے، پاکستان کو ہر قدم پر ان سے بڑھ کر ان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ افغانستان سے بہتر پاکستان کا الائنس آنے والے دنیا میں جنگوں کے لیے کوئی اور نہیں بن سکتا۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آخری کویسچن، کوریا کی مثال ہمارے سامنے ہے، اگر دنیا طالبان کو تسلیم نہیں کرتی تو کیا یہ افغانستان کو سنبھال سکیں گے؟ جی مجیب، آپ نے کوریا کی جو بات کی، کوریا کے معاملے میں بھی آپ عالمی دنیا کی منافقت دیکھیں گے کہ کوریا کے پاس ہر طرح کے اسلحہ موجود ہے، ان کے پاس میزائلز موجود ہیں، ان کے پاس اٹامک وار ہیڈز بھی سننے میں آ رہا ہے کہ موجود ہے، سارا کچھ ان کے پاس ہے۔ ان کے اوپر صرف زبانی کلامی پابندیاں ہیں، ان کے اوپر دنیا نے اکٹھا ہو کے حملہ نہیں کیا۔ افغانستان پہ تو 40-50 ملک اکٹھے ہو کر حملہ ور ہوتے ہیں، یو این او سے ان کے خلاف ریزولوشن منظور کروائی جاتی ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یا تم ہمارے ساتھ ہو یا تم ان کے ساتھ ہو، یعنی پوری دنیا ان کے خلاف اکٹھی ہو جاتی ہے۔ جبکہ کوریا جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ دنیا کے لیے اس سے کہیں زیادہ بڑا خطرہ ہے، مگر دنیا ان کے لیے صرف زبانی کلامی پابندیاں لگانے پر اکتفا کرتی ہے، ان کے ساتھ کوئی اپنی ٹریڈ کو لمیٹڈ کر لیتی ہے، ان کے ساتھ ٹریول روٹس کو لمیٹڈ کر لیتی ہے، مگر انہیں جینے کا حق دیا جاتا ہے۔ طالبان کو انہوں نے ہر طریقے سے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، طالبان پر پابندیاں بھی لگائی گئیں، طالبان کے اوپر حملے بھی کیے گئے، طالبان کے اوپر آپ کو بتاتا چلوں اتنی بمبنگ ہوئی جتنی ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں ملا کے بھی نہیں ہوئی۔
اس اکیلے ملک کے اوپر اتنی بمبنگ ہوئی، اور وہ بمبنگ اتنی خطرناک تھی، اس میں ایسے بم استعمال کیے گئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر برسائے جانے والے ایٹم بموں نے اتنی تابکاری خارج نہیں کی جتنے افغانستان پر گرائے جانے والے ڈیزی کٹر B-52 دوسرے طیاروں سے بمبنگ کی گئی تھی، انہوں نے جو تباہی مچائی ہے۔ تو طالبان نے سروائیو کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ طالبان کے ساتھ دنیاوی طاقت کے علاوہ کی طاقت موجود ہے۔ یقینی طور پر وہ طاقت اللہ رب العزت کی طاقت ہے جو اپنے نظام کے لیے لڑنے والوں کو ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے۔ یقیناً یہ وہ طاقت ہے جو آدھی روٹی کھا کے روکھی سوکھی روٹی کھا کر بھی طاغوت کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک سر کٹا دینے میں عزت ہوتی ہے، سر جھکانے میں عزت نہیں ہوتی۔ تو یہ مائنڈ سیٹ طالبان کو موجودہ دنیا سے آئسولیٹ تو کر دے گا۔ ظاہر ہے دنیا کا نہ وہاں پہ ٹورسٹ آئے گا کوئی، نہ وہاں پہ کوئی ٹریڈ ہو رہی ہے، نہ وہاں سے کوئی ہنرمند افراد پوری دنیا میں جا کے اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، نہ وہاں پہ ایسی یونیورسٹی ہے کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ طالبان یقینی طور پر آئسولیٹ ہو جائیں گے، اور کوریا کی نسبت کئی گنا زیادہ آئسولیٹ اس وقت آلریڈی ہے۔ لیکن طالبان چونکہ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، انہیں دنیا کی ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں جنہیں ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا بھی ہونا چاہیے، تو طالبان کے لیے سروائیو کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن طالبان کی انسٹیبلٹی، طالبان گورنمنٹ کی، اور افغانستان میں جو موجود غیر یقینی حالات ہیں، یہ ایک ایسی چنگاری بن جائیں گے جو کسی بھی وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ کیونکہ طالبان اگر وہاں پہ استحکام قائم کرتے ہیں، وہ اپنے ملک کو لے کے چلتے ہیں، تو ان کا توجہ، ان کا رخ ہو جائے گا افغانستان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، اپنے لوگوں کی فلاح کے اوپر، اپنے لوگوں کو اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا کرنے کے اوپر ہو جائے گا۔ اگر انہیں ایسے مواقع نہیں دیے جاتے پھر وہ کیا کریں گے؟ یقینی طور پہ پھر وہ اپنا حصہ دنیا سے لینے کی کوشش کریں گے۔ جب وہ اپنا حصہ دنیا سے لینے کی کوشش کریں گے تو وہ ممالک جنہوں نے افغانستان کو تباہ کیا وہ افغانستان کے نشانے پر ہوں گے۔ تو اگر دنیا چاہتی ہے کہ دنیا میں امن و امان رہے اور وہ خود محفوظ رہے تو انہیں طالبان کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا ازالہ کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ طالبان کے پاس شاید وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن ان کے اندر ایمانی قوت بہت زیادہ تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر غور کریں، اور یہاں پہ اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ دنیا کو چاہیے کہ طالبان کا ساتھ دیں اور افغان حکومت کا ساتھ دیں، اور اس وقت سب سے اہم جو کردار ہے وہ پاکستان کا بنتا ہے کہ وہ ادا کرے اور ہر شعبے میں ان کے ساتھ تعاون کرے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔